بندہ بانسری بجائیندہ بیٹھا ہی تے او دی ہوا تلو نکلن لگی، اس بانسری لا کے تے ادو چلائے بھائی لا تو پہلے بجا لا، چلو میں پیچھے بجا لئی، کیونکہ اندر بھی گند باہر بھی گند، دیوبند دیوبند۔ مفتی حفیظ الرحمان محمدی، Islamic scholar. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ سامعین و ناظرین، آپ بخوبی جانتے ہیں جو اکابر پرست ہیں، بت پرست ہیں، پیٹ پرست ہیں، مردے پرست ہیں، تقلید پرست ہیں، ان لوگوں کا ہمیشہ سے یہی شیوا رہا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی خاطر، اپنے پیٹ کی خاطر، اپنے دھڑم، اپنے مذہب کی خاطر وہ اہل اسلام اور اہل اسلام کی سچی دعوت پر اتہام کرتے آئے ہیں۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ایک بھرپور مہم چلائی گئی لوگوں کو ان سے متنفر کرنے کے لیے۔ بالکل اسی طرح یہ جو انڈیا سے آئے ہوئے یہ دو مذہب ہیں، دونوں کا حال یہی ہے کہ ایسے جھوٹے اتہام، جھوٹے تانے، جھوٹے باتیں کر کر کے عوام کو اہل حق سے دور کیا جاتا ہے۔ اور آپ یہ سماعت کیجئے ذرا ایک نمونہ، پھر میں آپ کو ذرا اسی کی زبان میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ، آپ نے وہ بھی سماعت کرنا ہے۔ تو ہم تو حنفی لوگ ہیں، اور حنفی حسین نہیں ہو سکتا ہے، یزیدی نہیں ہو سکتا۔ اب آپ سے بس آخری بات کرتا ہوں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ غیر مقلدیت کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ایک بندہ بانسری بجائیندہ بیٹھا ہی تے او دی ہوا تلو نکلن لگی، اس بانسری لا کے تے ادو چلائے بھائی لا تو پہلے بجا لا، چلو میں پیچھے بجا لئی۔ یہ جتنے یزید کے حامی اور غیر مقلد جو اپنے اسلاف سے کٹے ہوئے ہیں، یہ یوں ہی سمجھنا یہ بانسری منہ سے نہیں بجانا چاہتے کہیں اور ہم تمہیں کہتے ہیں کہ اپنے منہ سے بجاؤ، اپنے اکابر کی تحقیق پر اعتماد کرو، جو اکابر دیوبند کا نظریہ وہ تمہارا نظریہ۔ آپ نے سماعت کیا ہے کہ یہ مولوی ایوب قادری کس قدر غلاظت اور جھوٹ اور اخلاق سیاح سے بھری گفتگو کر رہا ہے۔ کہاں پہ؟ مسجد میں۔ اس کے پیچھے اس کے ساتھ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے بھی لوگ جو ہیں وہ بھی کوئی معمولی شخص نہیں ہیں، وہ بھی اپنے دھرم، اپنے مذہب کے بہت بڑے بڑے نام نہاد علامے اور فہامے ہیں، اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا فاتح اور کیا کیا القابات ملتے ہیں، اور یہ خود شخص جو ہے اس کو دیوبندی بہت بڑا علامہ اور فہامہ سمجھتے ہیں۔ اور آپ نے اس کی گندی زبان سے گندے الفاظ سنے، اور یہ بات گفتگو ہو رہی ہے اخلاق عالیہ کے نام نہاد حاملین کی، اور یہ بات مسجد کے اندر کس قدر بیہودہ کر رہے ہیں۔ آپ نے سماعت کیا ہے کہ بانسری کہاں سے کہاں کی بات کہاں کیسے کی، اور بقول اس کے اشرف علی تھانوی صاحب حکیم الامت نے یہ بات کہی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حکیم الامت نے جو بات کہی ہے اور جو اس نے حکیم الامت سے پڑھی ہے یہ دونوں سچے ہیں۔ تو آئیے پھر مزید چیک کر لیتے ہیں آیا یہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے جناب مجالس حکیم الامت۔ مجالس حکیم الامت کے اندر صفحہ نمبر 308 کے اوپر امام صاحب کے بارے میں جناب اشرف علی تھانوی حکیم الامت ہی لکھتے ہیں، وہی حکیم الامت ہی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پھر فرمایا کہ بعض غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے نفرت ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں غیر مقلدین سے نفرت ہو، جبکہ ہم خود ایک غیر مقلد کے معتقد اور مقلد ہیں، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا غیر مقلد ہونا یقینی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئے ہوگی کہ جو بانسری منہ سے ہٹا کر کے دوسرے حصے میں ڈالنے والے غیر مقلد تھے وہ کون تھے، وہ آپ نے نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ ذرا اس عبارت کو پڑھیے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا غیر مقلد ہونا یقینی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہ بانسری منہ سے ہٹا کے پیچھے لگانے والا کون تھا، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا غیر مقلد ہونا یقینی ہے۔ یہ ہے ہمارے ہاتھ میں کتاب مجالس حکیم الامت۔ اب ذرا یہ جو نمونہ ایوب قادری نے دیا ہے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ ایوب قادری سے یہ کوئی زبان سے ایسی لغزش ہو گئی، ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ سٹیج پہ بیٹھنے والے لوگ بھی اسے منع نہیں کر رہے، اس لیے کہ ان کا پورا دھرم جو دیوبندی مذہب ہے وہ سارا ہی اسی طرح کا گند کا بھرا ہوا ہے۔ دیوبند دیوبند، سر بکف سر بلند، اندر بھی گند باہر بھی گند، سارا گند۔ اب آپ ذرا سماعت کیجئے، ذرا حوصلہ رکھیے، حوصلہ سینے پہ ہاتھ رکھیے۔ یہ جناب کیا ہے؟ ملفوظات حکیم الامت۔ یہ آپ سماعت کریں، ملفوظات حکیم الامت، یہ چھوٹے اور بڑے ساری اسی طرح کے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ کہتے ہیں عوام کا اعتقاد ہے ہی کیا چیز، عوام کا اعتقاد ہے ہی کیا چیز،
اس عوام میں یہ سٹیج پہ بیٹھنے والے لوگ بھی ہیں، اور اس عوام میں یہ خطیب مولوی ایوب قادری بھی ہے، اور اس عوام میں یہ چھوٹے بڑے لنگور ساری ہیں. کہتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں عوام کا اعتقاد ہے ہی کیا چیز. ہمارے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس اعتقاد کی ایک مثال ہے تو فوش مگر ہے بالکل چسپاں. ایوب قادری صاحب ذرا سماعت کیجئے، کہتے ہیں ہے بالکل چسپاں. فرمایا کرتے تھے کہ عوام کے عقیدے کی بالکل ایسی حالت ہے جیسے گدے کا عضو مخصوص، بڑے تو بڑھتا ہی چلا جائے اور جب غائب ہو تو بالکل پتہ ہی نہیں. واقعی عجیب مثال ہے، واقعی عجیب مثال ہے. سبحان اللہ. یہ ہے دیوبندیوں کا عقیدہ، یہ ہے دیوبندی حکیم الامت کی زبان سے. یہ دیکھیں حکیم الامت لے کے آئے ہو تم. ابھی تو حکیم الامت کے میں نے نمونے بڑے دکھا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو. آپ آگے بڑھے، شوق پورا کریں ذرا. وہ دور ختم ہو گیا کتابوں کا جب لوگ نہیں سنتے تھے، پڑھتے نہیں تھے. اب سوشل میڈیا کا دور ہے. اب آپ کی ہر بک بک کا جواب دیا جائے گا، آپ کی ہر بکواس کا جواب دیا جائے گا اور لوگ سنیں گے دیکھیں گے. یہ میں کتاب ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 3 اور اس کے اندر صفحہ نمبر 292 کے اوپر یہ بات موجود ہے. کہتے ہیں عوام کا عقیدہ گدے کے عضو مخصوص کی طرح ہے اور ہے بالکل چسپاں. بالکل ایوب قادری صاحب آپ کے اوپر فٹ ہوتی ہے یہ بات، کیونکہ آپ کے حکیم الامت نے کہا اور ان کے بھی بزرگوں نے، مولانا محمد یعقوب نے فرمایا، اور اس کی تائید حکیم الامت کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں بالکل چسپاں ہے، یہ بات ہے بالکل صحیح. گدے کے عضو مخصوص کی طرح تیرا عقیدہ ہے. اپنے اکابر کی تحقیق پر اعتماد کرو. جو اکابر دیوبند کا نظریہ وہ تمہارا نظریہ. اور اتنے گندے عقیدے، گندے نظریے، کہاں یہ ایوب قادری کا گند اور کہاں ان کے بڑوں کا گند. یہ ساری گند ہیں، کیونکہ اندر بھی گند، باہر بھی گند، دیوبند دیوبند. اللہ تعالی ہمیں اس گند سے محفوظ رکھے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ.